بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر عظمیٰ طارق گورنمنٹ ڈگری کالج ایف بلاک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی کمبائن کلاس لے سکیں، لائیو کلاس ہو جائے، مگر کچھ ایک دو بچوں کا مسئلہ تھا، وہ اویلیبل نہیں تھے، قرۃ العین الیاس اور ملائکہ عبداللہ، تو ان کی پرابلم چل رہی تھی، تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا لیکچر مس نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شک آپ 4 اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن یہ سبجیکٹ اتنا مشکل ہے کہ اس کا لیکچر کوئی بھی آپ کے لیے مس نہ ہو، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ میں بھیج دوں تاکہ آپ کا کسی بچے کا لاس نہ ہو۔ ظاہر ہے نیٹ کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں بہت سارے مسائل، اور آپ کے لیے بھی اسی طرح سے ہیں، تو آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو ڈیلی انشاءاللہ لیکچر بھیج دیا کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے۔ ہم آپ کی آسانی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، بس آپ سے اتنا تعاون درکار ہے کہ آپ لوگ پڑھائی کو سیریس لیں، اس میں دلچسپی لیں، اور جو کام آپ کو دیا جائے اس کو ذوق و شوق سے کریں۔ جب آپ شوق سے وہ کام کرتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کا جذبہ شامل ہوتا ہے، وہ کام آپ احسن طریقے سے کر پاتے ہیں، اور یہی کامیابی کا راز ہے کہ جو کام آپ شوق سے کریں گے وہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم اپنا جو پہلا سبق ہم پڑھ رہے تھے اس کو آج ہم نے مکمل کرنا ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ للعالمین ہم پڑھ رہے تھے، یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے مختلف واقعات پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے اپنا رویہ ان کا نرم دل اور رحمت للعالمین تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کے لیے بھی اپنا دل ایسا ہی نرم رکھتے تھے، اور ان کی تکلیف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی پریشان کن ثابت ہوتی تھی، جیسا کہ سبق کے آغاز میں آپ نے یہ پڑھی کہ عزیز علیہ ما عنتم، یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسی مستحکم تھی، بہت مضبوط تھی، اور امت کی تکلیف کا خیال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر شاق تھا۔ تو امت کی تکلیف تو پھر آپ دیکھیں، جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر مذاہب، مشرکین، کفار، سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، سب کے لیے نرمی اور رحم دلی کا معاملہ فرماتے ہیں، تو پھر ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ جو صحابہ کرام تھے، جو مسلمان ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد موجود ہوتے تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوگا۔ یہ محبت، یہ شفقت، یہ ترحم رحم سے نکلا ہے۔ یہ پیار تو ماں باپ کو بھی اپنی سب اولاد کے ساتھ یکساں نہیں ہوتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہزار در ہزار اور الوف در الوف افراد امت کے ساتھ، الوف در الوف ڈھیروں ڈھیر لوگ، بے شمار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگی میں ہی اسلام بہت دور تک پہنچ چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد آپ نے جس طرح ہر امتی کو تبلیغ کا درس دیا، تو وہ آج تک الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ہمارے تبلیغی بھائی جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر دین اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی مشکلات اٹھانی پڑے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تبلیغی بھائیوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ملک کے اندر بھی بڑا کام کرتے ہیں، اپنے ملک کے دور دراز دیہاتوں میں، جہاں لوگوں کو صرف یہ پتہ ہے کہ کھانا پینا اور سونا اور کھیتی باڑی کرنا ہی زندگی ہے، وہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ صرف انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا اور ہم مسلمان ہیں، بس ہمارا اتنا ہی کام ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، اچھا نمازیں نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے، قرآن نہ بھی پڑھا تو خیر ہے۔ تو ان لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کی غرض سے یہ بیچارے بڑے دور دور کے سفر کرتے ہیں، اور بہت دور دور جگہوں پہ جا کے، خیر وہ تو ایک الگ موضوع شروع ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دین کی خدمت کریں، اور شاید انہی کی بدولت دین زندہ بھی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جا کے یہ تبلیغ کا کام انہوں نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ تو والدین کی مثال دی گئی کہ والدین کے اگر 4 یا 5 بچے ہوں تو وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں رکھ پاتے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تو ڈھیروں ڈھیر لوگ تھے، تو آپ اپنے ہر امتی کے ساتھ ایسا ہی پیار کرتے تھے جیسا کسی ایک فرد کے ساتھ کیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اغراض کے گرد و غبار سے بلند تر تھا۔ یعنی دنیا میں آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے نرمی سے یا رحمدلی سے بات کرتا ہے یا پیار سے بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی غرض یا مطلب پوشیدہ ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں مطلب کے بغیر کوئی سلام نہیں کرتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے سردار، تو انہیں کسی دنیا سے، کسی اللہ کے بندے سے کیا غرض یا کیا مقصد یا کیا مفاد ہو سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ چیز مفاد پرستی والی یا غرض کی محبت بالکل نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تعلیم کے لیے بے حد سرگرمی کسی ذاتی مفاد پر مبنی نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ذوق و شوق سے صحابہ کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی غرض پوشیدہ نہیں تھی۔ انتقام اور دیگر رذائل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ پاک اور صاف تھے۔ یعنی یہ گھٹیا جو عادتیں ہیں، رذائل، اخلاق رذیلہ، بری عادات، تو اس طرح انتقام لینا، بدلہ لینا، تو اس طرح کی عادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بالکل نہیں تھیں۔ یہ تو گھٹیا باتیں ہیں، بری عادات ہیں، تو اس طرح کی تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مکمل طور پہ صاف تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر محبت تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود منفت عامہ اور جود عامہ کے صفات سے مشکل اور مجسم تھا۔ مشکل یعنی اس سے تشکیل پایا گیا، مجسم تھا اس میں، اس سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ ان کا پورا وجود، پورے کا پورا جسم محبت سے تخلیق پایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی خواہش اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے اپنے دل میں نہ رکھی، لیکن آپ کی محبت جو تھی وہ تمام انسانوں کے لیے تھی، اور آپ کا وجود منفعت عامہ، یعنی جو مفاد عامہ کے کام آ سکے، جو انسانوں کی بھلائی کے کام آ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کا پور جو تھا وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے کام آنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو محبت تھی وہ تمام انسانوں کے لیے وہ صفات جو تھیں وہ ایک مجسم شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی۔ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عدیہ پر نظر ڈالو جو وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے حق میں فرمائی ہیں، یعنی امت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں فرماتے تھے، تو اگر ان کا آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ دعائیں جو ہیں وہ آپ نے اپنی امت کے لیے کی ہیں۔ وفات سے ایک ماہ بیشتر ایک خطبہ کے آغاز میں فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ تمہیں سلامتی سے رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں شر سے بچائے، تمہاری مدد کرے، تم کو بلند کرے، ہدایت اور توفیق دے، اپنی پناہ میں رکھے، آفتوں سے بچائے، تمہارے دین کو تمہارے لیے محفوظ بنائے، آمین۔ ذرا ان الفاظ پر غور کرو کہ ایک کے بعد دوسری دعا اور دوسری کے بعد تیسری دعا، گویا دعا و برکت دیتے تھکتے ہی نہیں۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے کچھ پہلے کا خطبہ ہے، جس میں انہوں نے اپنی چند 2 لائنوں میں کتنی بے شمار دعائیں انہوں نے اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے اس قدر پیار تھا کہ آپ کی امت کے لیے دعا ان کی ہر دعا میں شامل ہوتی تھی۔ دنیا میں ہزاروں نامور اشخاص گزرے ہیں جو آسمان شہرت پر روشن انجم ہو کر چمکے، انجم کہتے ہیں ستارے کو، تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اپنے اپنے عہد میں آسمان دنیا پر ایک چمکدار ستارے کی مانند روشن ہوئے اور ابھر کر سامنے آئے۔ ان کے خطابات سے ان کی شخصیات پر روشنی پڑتی ہے۔ کسی کا لقب مہاراجہ ادھیراج ہے، کوئی شہنشاہ کہلاتا ہے، کوئی مہادیو، کوئی مہابلی، کوئی تہمتن، کوئی رومین تن، کوئی گوپال، کوئی فرزند نور، کوئی یودھا،
بے معنی بیدار، کوئی صولہ کلاں سپورن، کوئی چندر بنسی، کوئی سورج بنسی وغیرہ وغیرہ۔ یہ مطلب مختلف ان کے لوگوں کے ذات پات کے حوالے سے مختلف لوگوں کے خطاب اور القاب ہیں۔ یہ اور اس جیسے دیگر خطابات اس شخص کی اپنی ذات اور اوصاف کے متعلق ایک نمایاں خصوصیت کے مظہر ہیں، یعنی یہ اوصاف جو ہیں وہ اس کی ذاتی خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور لیکن ایسے خطابات سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ دنیا بھر کی مخلوقات سے اس ہستی کو کیا نسبت ہے۔ اگر اس بندے کے اندر کوئی کوالٹی ہے تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، وہ اس کی ذات کو نمایاں کرتی ہے، اس کی ذات سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا تو رحمت للعالمین بنایا، اور صحیح معنوں میں پورے جہان والوں کا درد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ڈال دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جذبہ جو ہے وہ بے شمار واقعات سے عیاں ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین ایک ایسا خطاب ہے جو صرف اسی نسبت اور تعلق کا مظہر ہے جو ممدوح کو مخلوقات کے ساتھ ہے۔ یعنی رحمت للعالمین یہ ایک ایسا خطاب ہے جو اس نسبت اور تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ جس طرح سے پیار ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ عبادات سے زیادہ اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا اللہ کو پسند ہے۔ تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ترین ہستی تھے، اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی تھے۔ اس کے باوجود آپ ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ انہوں نے کبھی اس چیز پہ فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا۔ ان کی ذات کے اندر جو عاجزی اور جو انکساری تھی اس کو ہمیشہ وہ ان کے اندر قائم رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے دکھ درد میں شامل رہے، ان کے ہر دکھ تکلیف میں ان کا ساتھ دیا، اور ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کی۔ جنہوں نے تکلیف دی، جنہوں نے دکھ پہنچائے، ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دعا فرمائی۔ رحمت کے معنی پیار، ترس، ہمدردی، غمگساری، محبت اور خبرگیری کے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی اس لفظ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کون شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے مدرجہ بالا اخلاق کی کچھ ضرورت نہیں اور وہ ان اوصاف کے فیوض سے مستغنی رہ سکتا ہے؟ غالباً کوئی بھی ایسا شخص نہیں نکلے گا۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں، رحمت کے معنی ہیں پیار، ترس، ہمدردی، غمگساری، محبت اور خبرگیری، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان اپنے لیے چاہتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ وہ کرے یا نہ کرے، لیکن اپنی ذات کے لیے اسے یہ ساری چیزیں چاہیے، پیار بھی چاہیے، ترس بھی چاہیے، ہمدردی بھی، غمگساری بھی، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ اور ان اوصاف کے فیوض، یعنی ان فیض کی جمع فیوض، کہ اس کے فائدے سے ہر ایک محظوظ ہونا چاہتا ہے، ہر ایک اس سے ان اوصاف سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ان اوصاف سے بے نیاز رہ سکے۔ مستغنی، بے نیاز ہونا، غالباً کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت رب العالمین کے بعد ہر ایک رحم کرنے والے اور محبت کرنے والے سے برتر اور بڑھ کر تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطاب اللہ کی طرف سے یہ دیا گیا رحمت للعالمین کا، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اس کا مجسم ثبوت تھی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے قول و فعل سے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ واقعی صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ چلیں جی، آج ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات کو اب دیکھیے، اس میں مختصر سوالوں کے جواب ہیں، ان کو آپ رہنے دیجئے۔ اس کے بعد اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر مختصر مگر جامع مقالہ لکھیں۔ تو سیرت پاک کے حوالے سے، رحمت للعالمین کے حوالے سے آپ کو جتنی بھی چیزیں ملیں، آپ ایک مضمون لکھیں۔
ٹھیک ہے، جس میں سبق کا خلاصہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ جو ہے وہ سیرت طیبہ کے حوالے سے جو بھی اچھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے حوالے سے، جذبہ رحم کے حوالے سے جو واقعات، جو احادیث آپ کو ملیں، آپ وہ اس مضمون میں شامل کریں۔ یہ آپ کا پہلا کام ہے اس مضمون کے حوالے سے جو میں آپ کو دے رہی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو یاد کرنا ہے وہ ہے قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی حالات زندگی اور ان کے طرز تحریر کی خوبیاں، وہ بھی آپ نے لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ اور یہ ایک سوال ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، اس کو آپ اگر اچھا سا تیار کر لیں تو یہ آپ میری پسندیدہ شخصیت والے مضمون کے طور پہ بھی آپ اس کو اس میں لکھ سکتے ہیں کہ میری پسندیدہ شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں بے پناہ مواد آپ کو مل جاتا ہے، بے پناہ چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے سبق میں جو چیزیں میں نے بتائیں سمجھائیں انشاءاللہ وہ آپ نے سمجھ لی ہوں گی۔ اب آپ اس کو آپ نے گھر میں کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو اچھی طرح پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی سیرت النبی جو ہے وہ آپ لے کے اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں۔ آپ اپنی جو اسلامیات کی کتابیں ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں بھی سیرت کے حوالے سے بہت ساری آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو گرامر کی بکس ہوتی ہیں اس میں بھی مختلف کتابوں میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مضامین مل جائیں گے۔ تو آپ ان ساری چیزوں میں سے مل کے آپ نے ایک اچھا سا مضمون تیار کر لیں۔ بے شک آپ میری پسندیدہ شخصیت میں یہ مضمون لکھ لیں، آپ کا دونوں سائڈ پہ کور ہو جائے گا، اردو لازمی میں بھی کور ہو جائے گا، اس میں بھی ہو جائے گا۔ میں آپ کے لیے برڈن نہیں بنانا چاہتی، لیکن بس یہ ہے کہ آپ کو کام ایسا دینا ہے جو آپ کے لیے اہم ہو۔ پلس یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے شارٹ کوسچن آنسر یا ایم سی کیوز جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ نے بنانے ہیں۔ اس میں سے صفحہ نمبر آپ کا جو 1 ہے کتاب کا، سوانح شخصیت اور سیرت نگاری، یہاں سے لے کے رحمت اللہ العالمین کے اینڈ تک آپ نے 30 یعنی کہ 30 سوال آپ نے اس میں سے وہ بھی تیار کرنے ہیں۔ یہ آپ کا جو ہے وہ اس ویک کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ جو جو کام کر دیتے جائیں گے، جو جو لیسن کمپلیٹ ہوتا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ سوالات تیار کرنے ہیں، اور شارٹ کوسچن آنسر آپ سب اپنے اپنے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس اگر کوئی آپ کے اس موضوع سے متعلق پیپر کے حوالے سے مجھے ملے تو میں انشاءاللہ آپ کو ان کی پکچر واٹس ایپ کر دوں گی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کے لیسن کے حوالے سے جو آپ کو کام دیا گیا ہے وہ اس کو آپ ساتھ ساتھ کریں گے۔ میں آپ سے دوران لیکچر پوچھ بھی سکتی ہوں، اور اس کے بارے میں آپ سے کسی وقت بھی میں آپ کو ٹائم دوں گی، اس